ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اب بنی مانے اولاد، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اب مانا ہوا یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد۔ اب یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کافی دنوں تک اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کی گزارش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حضرت ہاجرہ کے شکم اطہر سے جو ذات دنیا میں تشریف لائی وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو خدا کا کرم کہ وہاں کچھ دنوں بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں بن گئی۔ سبحان اللہ، اگرچہ بڑھاپے میں مگر حضرت سارہ بھی ماں بن گئی۔ اور ان کے ہاں کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک حضرت سارہ، ان سے وہ بڑی تھی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسری حضرت ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد نے ملک شام بسایا، جہاں فلسطین ہے، بیت المقدس ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ادھر آباد ہوئی، بہت سے نبیوں آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس جگہ کو آباد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی قوم میں سے ہیں، انہوں نے اس طرف کو آباد کیا، کدھر کو؟ حضرت بیت المقدس کی طرف، ملک شام کی طرف۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری بیوی جو آپ کی تھیں حضرت ہاجرہ، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے عرب کو آباد فرمایا۔ مکہ شریف کے قرب و جوار میں جتنے بھی خانوادے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے 4 بیٹے، پھر ان کے 5 بیٹے، پھر ان کے 10 بیٹے، اس طریقے سے یہ جب سلسلہ اوپر پہنچتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہی پہنچتا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سمجھ رہے نا؟ تو بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا۔ اب ان کی اولاد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اور بھی دیگر انبیاء کرام، اس لیے ان کی نسل مبارک، ان کی اولاد، اس پیدا ہونے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور انہی میں سے، انہی کی قوم میں آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما رہا ہے، اور حضور کی زبان مبارک سے اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو
مخاطب کروا رہا ہے. حالانکہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو پریشان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر فرعونیوں کو غرق کر دیا، ڈبا دیا، مار سب کے سب ہلاک ہو گئے. وہی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہا ہے کہ ہے تو تمہارے ہی باپ دادا، اے بنی اسرائیل، وہ تمہارے ہی تو باپ دادا تھے جو فرعون سے پریشان تھے، اس کے ظلم سے پریشان تھے. فرعون کا عالم یہ تھا، اس میں آگے آئے گا بیان کریں گے. بہرحال فرعون نے ان کو ہتاش کر کے رکھا تھا. غلامی بھی ایسی خطرناک قسم کی غلامی، سمجھ میں آیا؟ اتنی خطرناک قسم کی غلامی کرواتا تھا وہ فرعونی جو تھے بنی اسرائیل. یعنی اب اس کو کیا بلائیں کہ وہ باتھ روم جاتے تو دھلنے کے لیے غلام، لیٹرین کی جگہ کو نہیں، پانی لیتے ہیں نا پر لوگ استنجا پاک کرنے کے لیے، تو اس کو بنی اسرائیل دھلتے. اتنی ذلت والی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعونی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، سب کے سب سمندر میں ڈوب کر کے، دریا میں ڈوب کر کے مر گئے. اب پورے مصر میں کس کا راج؟ بنی اسرائیل کا راج. جو پھٹیچر تھے، غلام تھے، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اب وہ کن کے محلوں میں رہ رہے ہیں؟ فرعونیوں کے بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑی پراپرٹی، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب گھروں میں ان کے بھرے تھے. ٹھاٹ باٹ کی زندگی جو گزار رہے تھے، سمجھے نا. پرانے زمانے میں ان کے گھروں میں سوئمنگ پول کیا کیا ہوتا سب بھرا ہوا تھا. پرانے زمانے ان کے جو محل تھے نا، ان میں آج کے زمانے سے بھی زیادہ فیسلٹیز موجود تھی. سب مر گئے. کن کا ہو گیا وہ؟ بنی اسرائیل کا. جو ان کے گھروں کی لیٹرنگ صاف کرتے تھے، نالی صاف کرتے تھے، آج وہ محل کن کے ہو گئے؟ ان کے ہو گئے. سر جھکے رہتے تھے جن کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے سر جھکانے والے ان فرعونیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا. کتنا بڑا احسان کیا رب ذوالجلال نے ان کے اوپر. کوئی آدمی قید ہو، جیل میں ہو، اور اسے کوئی جیل سے باہر نکال دے، وہ اپنے باپ کو تو بھول سکتا ہے مگر اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. جیل سے بدتر زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برکت سے انہیں اس سے نجات دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نبی کی باتیں انہیں بتاتے رہے، جب وہ نبی تشریف لے آئے تو اے بنی اسرائیل، تم کو چاہیے تھا کہ تم خدا کے اس احسانات کو یاد کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو یاد کر کے، تم تو زمانے میں نہیں تھے مگر تمہارے باپ دادا تمہیں بتاتے چلے آئے، تمہاری کتابوں میں سب لکھا ہے. جب یہ نبی تشریف لائے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، مگر تم نے مخالفت کی. اللہ وہی کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. اب اندازہ لگائیے رب ذوالجلال نے کتنے احسان بندوں پر کیے، ہے نا. فرعون سے جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی تو اس سے پہلے بھی تو اللہ کے احسان تھے نا ان پر. بھلے ہی غلامی کر رہے تھے، آنکھ تھی نا، ناک کان تھے نا، جسم تھا، ہاتھ پیر سلامت تھے نا، بھلے ہی غلامی تھی مگر جسم تو تھا نا، سانسیں تو لے رہے تھے. یہ سب بھی تو اللہ کے احسانات تھے. مگر اللہ نے جب فرعونیوں سے نجات دی تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس احسان کو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے کتابوں میں وعدہ کیا تھا. کیا؟ جب وہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے منتظر ہیں. یہ تمہارا وعدہ تھا، وعدے کو پورا کرو. اور جب تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور
خاص میرے ہی ڈر کر کے رہو۔ اور فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرتا جو تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا۔ کیا اتارا رب نے؟ قرآن۔ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے، پانی دے تھوڑا سا، اتارا، ٹھیک ہے، میں نے اتارا۔ کیا اتارا رب نے؟ تو قرآن پر ایمان لانے کو رب فرما رہا، ایمان لاؤ قرآن پر جو میں نے اتارا۔ اور اس قرآن کا کمال کیا ہے؟ کون جانتا تھا کہ توریت حق ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری یہ کتاب؟ کون جانتا تھا؟ کس نے بتایا؟ توریت خدا کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ قرآن میں بتایا۔ انجیل حق ہے، کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ یہ قرآن تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے نا۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس قرآن کو اور زیادہ مانو۔ کیوں؟ کہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر قرآن نے معاذ اللہ تصدیق نہ کی ہوتی تو توریت کو وہ درجہ نہیں ملتا، زبور کو وہ درجہ نہیں ملتا۔ قرآن مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا جو تمہارے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بننا، یعنی سب سے پہلے کافر نہ بننا۔ محبوب آ چکے ہیں، قرآن لا چکے ہیں، اب اس کا انکار کر کے نمبر 1 کے کافر مت بننا۔ ایمان لاؤ، کیونکہ وہ جو قرآن ہے وہ تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تمہارے نبی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تم جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ان نبیوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اسی قرآن میں بتایا گیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ کعب بن اشرف، یہ مطلب جو یہود کے علماء تھے، یہودی جو علماء تھے، جب تک رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تب تک ان کا عالم یہ تھا کہ وہ توریت پڑھ پڑھ کر کے بتاتے، اے لوگوں، ہمارے باپ دادا جن کا انتظار کرتے رہے، ہم صدیوں سے جن کا انتظار کرتے رہے، بس وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ توریت پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے رہے، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، وہ زمانہ قریب آ چکا ہے۔ ہمارے باپ دادا انتظار کرتے کرتے چلے گئے لیکن انہیں وہ موقع نہیں ملا، اب وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ یہ انہیں بشارت سناتے، آدمی اپنے آپ میں مست ہوتا ہوا انتظار ہو رہا ہے، کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑی بے صبری سے انتظار پر انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب پڑھ پڑھ کر حضور کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یار وہ نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، اور یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ پورے یہودی کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ اور حضور تشریف لائے کہاں؟ مکہ میں۔ ان کا سپنا کیا تھا؟ بنی اسرائیل، یعنی ہمارے باپ داداؤں میں لاکھوں، ہمارے باپ داداؤں میں کئی ہزار انبیاء کرام پیدا ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یار آخری نبی نہ آئے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا، اتنے نبی ہمارے باپ داداؤں میں آئے، تو نبی آخر الزمان کا شرف بھی ہمیں ہی ملے گا، ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، ہماری بیچ میں آئیں گے۔ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، اور خوبیاں بیان کر رہے تھے حضور کی، بالکل کہ تیار رہو، آنے والے ہیں، آنے والے۔ اور حضور کہاں آئے؟ مکہ میں۔ اب جب مکہ میں تشریف لائے حضور،
نشانیاں تو ان نے دیکھ لی، بڑے بڑے جو یہودی علماء تھے نا، ان کو نشانیاں راتوں کو سمجھ میں آ گئی تھی، ان کو رات میں ہی نشانیاں دکھ گئی تھی۔ حضور جب پیدا ہوئے مکہ شریف میں، یہ مدینے کے قرب و جوار میں جو بڑے بڑے یہودی تھے، انہیں باقاعدہ صاف طور پر ایسی نشانیوں سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کہاں پیدا ہوئے۔ مگر نشانیاں جیسے تارا یہ ہوا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جو نشانیاں توریت میں لکھی تھی وہ آئیں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، سب ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے ہے کہاں یہ، اور دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے کمالات تھے وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے لوڑ نہیں لیا ابھی بھی، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ کمالات ظاہر ہو رہے، سب سن رہے ہیں، علماء کوئی لوڑ نہیں لیا۔ جب حضور نے 40 سال کی عمر مبارک کے بعد اعلان نبوت فرمایا، جب اعلان نبوت ہوا اور پھر یہ خبر مدینہ شریف پہنچ گئی، کچھ لوگ مدینہ شریف سے مکہ شریف حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور حضور نے اسی وقت اعلان شروع کر دیا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ جو تھے جنہیں یہودی دھمکی دیتے رہے۔ کیا ہے دیکھیے، جیسے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو تھوڑا پڑھی لکھی سوسائٹی ہوتی ہے، پڑھی لکھی جو فیملی ہوتی ہے، غیر پڑھے لکھوں پر ہمیشہ اپنا جلوہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ یہودی جو تھے پڑھے لکھے تھے، یہ توریت کے وہ اور بہت معلومات ان کو تھی، تو یہ اس کی دھونس جماتے رہتے ہمیشہ مدینہ شریف کے دوسرے لوگوں پر جو یہودی نہیں تھے اپنے عقائد کے اعتبار سے، بلکہ وہ مشرک تھے، یہودی نہیں تھے، غیروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے اس روب سے ان پر روب جماتے، اور بعد میں کہتے کہ بیٹا رہ لو، ابھی جتنے دن تم کو رہنا ہے، وہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم تم کو یہاں سے کھدیڑ دیں گے، تم کو رہنے دیں، بھگا دیں گے ان کے ساتھ مل کر کے۔ دھمکی دیتے رہیں کہ رہ لو بیٹا ابھی کچھ دن اور، وہ آنے والے، وہ آئیں گے تو ہم تم کو بتائیں گے۔ یہ سب بیچارے تھوڑا سا ڈرتے رہے کہ یار اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں، کمال کھونا کیسا آنے والا، کیا معاملہ ہوگا، تھوڑا بہت، کیونکہ غیر مسلم ہمیشہ ڈرپوک رہا ہے، یہ ہمیشہ ڈرپوک۔ جیسے ابھی بھی دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کا ڈر انہی لوگوں کو ہے نا، ان کا ماسک جو ہے تو سوتے ٹائم بھی نہیں اترتا، ڈرتے ہیں نا، بہت ڈرپوک، واقعی میں بہت ڈر۔ سانپ کی پوجا چالو، کاٹنا نہیں دیوتا جی، ہم تمہیں پوجا شروع کر دیتے، لو دودھ بھی پی لو، تم ہمیں کاٹ دو مگر ہم تمہیں مارے جانے گے نہیں، تاکہ تم ہمارے وفادار بنے رہو۔ ہاں، جب اس کو موقع ملتا تو دیتا ملا کر، پھر وہ یہی حال آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ جب ہم برے کرم ورم کر کے جب پہنچے نرگ میں نا، یہ جو ہے نا اگنی ماتا وہاں ہمارے اوپر دیا کرے گی، اسی لالچ پر کہیں جلائے نہ، یہ پریشان نہ کرے، پہلے سے اس کو منع پٹا لو، ہے نا۔ سورج کے بارے میں نے سنا کہ آخری میں سورج بھی بہت تیز نکلے گا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو اس کی بھی پوجا چالو۔ پانی کے بارے میں معلوم کہ جب ندی آتی ہے تو سب بہا کے لے جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کبھی ایسا دھوکہ ہو جائے تو ہماری طرف مڑ جائے تو ہم کو بھی بہا لے جائے، تو تیری بھی پوجا چالو۔ صحیح ہے نا۔ جتنی بھی ایسی چیزیں جن سے خطرہ لگتا ہے ان کی پوجا چالو۔ سمجھ میں آیا؟ تو مدینہ شریف کے وہ مشرکین جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تو حضور آئے نہیں، وہ جو ہے یہودی ان کو دھمکی دیتے اور پریشان تھے کہ یار ہے کون یار۔ اب یہ لوگ کسی کام سے پہنچے کہاں؟ مکہ، اور اسی وقت حضور نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے حضور کی باتوں کو سنا اور کہا، حضور نے صاف طور پر کہا، میں وہ ہوں جس کا بیان توریت میں ہے، میں وہ ہوں جس کا بیان انجیل میں ہے، میں وہ ہوں جس کا بیان زبور میں ہے، میں وہ ہوں جن کا اہل کتاب نام لیتے ہیں۔ یہ سن رہے تھے کہ یار یہ تو لگ رہا وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کا نام لے کر ہمیں یہ دھمکی دیتے ہیں۔
کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توریت میں ان کا نام موجود ہے، تو یہ توریت پڑھ پڑھ کر کے ہم کو دھمکی دیتے ہیں۔ بس انہوں نے کہا کہ بھیا وہ لوگ کچھ گڑبڑ کریں، اس سے پہلے اپن ایمان لے آؤ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بیٹا تم کہا ہم کو دھمکاؤ گے، اب ہم خود ہی ایمان لے، اب ہم تم کو بتائیں گے۔ بہرحال اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی۔ پھر وہ جب واپس لوٹے تو پھر 10-12 لوگوں کو پھر آئندہ سال لے کر کے آئے، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، بیچ سناٹے والی جو پہاڑیوں والا ایریا ہوتا جہاں کوئی نہ آتا جاتا، وہاں حضور تشریف لے آتے اور یہ لوگ وہیں جا کر کے ملتے اور وہیں حضور ان کو کلمہ پڑھاتے اور پھر یہ اپنے واپس تشریف لاتے، پھر یہ جہاں محنت کرتے، پھر کچھ لوگوں کو لے کر جاتے۔ گفت چل رہا تھا سب معاملہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اعلان کا حکم نہیں تھا۔ اس طریقے کی دین کی تبلیغ ہوتی رہی۔ جب مدینے میں اچھے خاصی تعداد بڑھ گئی، مدینہ شریف میں جب اچھی تعداد بڑھ گئی اور یہاں مکہ شریف میں ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں؟ مدینہ جائیں۔ اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے دیکھا یار کل تک ہم جنہیں دبائے رہتے رہے، جنہیں ہم دھمکیاں دیتے رہے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جن سے ان کی دال روٹی چلتی رہی، جلوہ گری چلتی رہی، وہ سب قدم مصطفیٰ پر قربان ہو گئے۔ تو یہودی کیا ہو گیا؟ بالکل جل بھن گیا، بالکل حضور پر بھی جل بھن گیا اور جو ایمان لائے تھے ان پر بھی اتنا بھیانک جلا بھنا۔ بالکل یہودی انہیں چڑ ہو گئی، یار ہم سوچ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے اس میں تشریف لائیں گے، یہ کہاں گئے؟ نہیں ماننا، سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو دھمکی دی ان کو دیتے جو ہمارے کل انڈر تک رہے، یہ جو تو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم کو، بہت بری ان سے بھی چڑ اور حضور سے بھی چڑ۔ اسی چڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک یہودیوں نے اسلام اور اہل اسلام کی کوئی عزت نہیں کی، نہ کوئی تعریف کی۔ آج بھی یہودی آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ وہ آخری نبی ہمارے ہی بس میں آئیں گے۔ آج بھی آخری نبی کو، حضور کو آخری نبی انہوں نے نہیں مانا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے اور اس کے بعد جب حضور مدینے میں رہنے لگے تو حضور کی شب و روز دیکھ رہے ہیں وہ صحابہ، اور جو خوبیاں حضور کے آنے سے پہلے یہودیوں نے بتائی تھی وہ ساری خوبیاں حضور پر نظر آ رہی ہیں، حضور کی ذات میں سب دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھتے تو ان سے جا کر کہتے کہ بے تم تو بتاتے رہے کہ وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، ایسے تو ہے ان کے اندر خوبی، وہی تو ہے۔ نہیں بولے وہ نہیں ہے، وہ والی خوبی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اب الٹی پلٹی چالو، جو دیکھ لیا کہ تھوڑا بہت جو ہمارے پاس ابھی آ رہے ہیں، اگر ہم نے بتا دیا ہاں یہ وہی ہیں، تو اب ہمارے پاس یہ بالکل ہی آنا بند کر دیں گے۔ بابا گری بالکل ختم۔ یہ بابا گری کا جو پرابلم یہی ہے نا، مولانا لوگوں کی کبھی تعریف نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی بابا لوگوں کا۔ مسئلہ صرف دار روٹی کا ہے بس۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر علماء کی تعریف ہم نے کر دی تو یہ چلے جائیں گے، اس لیے یہ اہل علم کی کبھی تعریف نہیں کرتے، چلے جائیں گے ان کے پاس۔ تو یہودی کل تک یہ بولتے رہے، حضور کی تعریف بیان کرتے رہے، مگر جب حضور تشریف لے آئے پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ یار کل تک تو تم ایسا بیان کرتے رہے ہو، وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، آج جو ہے تو تم بولے کو کچھ نہیں بولے۔ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، ان کے اندر یہ والی کمی ہے، ان کے اندر یہ والی کمی ہے، وہ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، الٹی پلٹی۔ قرآن نے وہی ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، یعنی تم کو پیسہ ملتا رہے اس چکر میں تم میرے محبوب کی تعریف و توصیف کو بدلنے کی عادت نہ ڈالو۔ میرے محبوب کے بارے میں جو توریت میں لکھا ہے، زبور میں، انجیل میں لکھا ہے، تم اپنی دال روٹی بچانے کے لیے جو اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ نوٹ آتا رہے، جو ہمارے گراہاں کے وہ آتے رہیں، وہ ادھر نہ جائیں، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، یعنی جو ہم نے لکھا ہے توریت میں اپنے محبوب کے بارے میں، تم اس کو مٹا کر کے کتنا بھی پیسہ حاصل کر لو،
اس کے مقابلے میں وہ بالکل تھوڑا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سبھی کے لیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھی سے ڈرو۔ اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہو جاتا ہے۔ اور جو رب سے نہیں ڈرتا، رب کے سوا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ رب کے سوا سب سے ڈرتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے نا، اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی اپنی خشیت عطا فرمائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وہی ہے، حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ صاف طور پر انہوں نے گڑبڑی سڑبڑی شروع کر دی تھی نا۔ ان میں جو ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، یہ مدینے کا باس تھا، سردار، بڑا والا سردار۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سونے کا ایک تاج بنایا جا چکا تھا کہ پورے لوگ مل کر، کوئی بھی برادری کو، سب برادری والے اس کو اپنا سردار مانتے تھے۔ اب اس کو فائنل ڈگری دینے کے لیے لوگوں نے ایک سونے کا تاج، ہیرے جواہرات کا ایک تاج بنایا تھا کہ فلاں وقت میں ہم اس کو پہنا کر کے اس بات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم سب لوگوں کا سردار یہی ہے۔ کون تھا وہ؟ عبداللہ ابن ابی۔ تاج تیار ہو چکا، پہنانے کی دیری ہے، اور اسی بیچ میں دونوں عالم کے مالک و مختار رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب کس کی سرداری چلے؟ اب حضور کے سامنے کس کی سرداری چلے گی؟ سب قدم مصطفیٰ پر قربان ہو رہے ہیں۔ سونا تو چھوڑو، چاندی کا بھی نہیں ملا۔ اب چاندی کا تو چھوڑو، لوہے کا بھی نہیں کسی نے دیا۔ پھر لوہے کا بھی ایک تاج بنا کے پہنا دیتا کوئی بیچارے کو، وہ بھی نہیں۔ تو اب اس کا حال کیا ہوگا؟ جل بھن گیا، بالکل بالکل سمجھو کہ وہ کباب جیسے جل جاتا نا زیادہ، اس سے بھی بھیانک طریقے سے جل بھن گیا۔ مگر اس نے کہا کہ ان سے بھی بدلہ لینا ہے مجھ کو، اور ان سے بھی، کل تک جو ڈرتے رہے یہ آج یہ ہو گئے، ان سے بھی بدلہ لینا ہے، اور یہ جو آ گئے میری سرداری کو ختم کروا دیا، ان سے بھی بدلہ لوں گا، مگر کھلم کھلا نہیں۔ کچھ دنوں تک تھوڑا سا اینٹتا برتا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے اسلام قبول کر لیا، دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، مقصد کیا تھا؟ اسلام قبول کریں گے، پھر ان کے بیچ میں گھسیں گے، ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے پھر ان کو کاٹیں گے، آپس میں ان کو لڑوائیں گے، ان کے خلاف نفرت بھریں گے۔ ساری زندگی اس نے کیا، اسی لیے پوری دنیا میں رہتی دنیا تک جتنے بھی منافق ہوں گے ان سب کے باپ کا نام ہے عبداللہ ابن ابی۔ یہ منافقوں کا سردار، یہ ایمان قبول اسلام نہیں لایا، یہ اس نے کیا کیا تھا؟ صرف مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھوٹ ڈالنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ارے آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا، ہم لوگ دعا کر رہے تھے اور بہت خوشی ہوئی۔ مسلمان اسی جڑ گیا کہ یار کل کے جیسے آج بھی ہمارا یہ ہے، سمجھو کل بھی ہم اس کو سردار اپنا مانتے رہے، حضور تو نبی ہیں، یہ سردار تھا، چلو اس کو اپنے حساب سے اپن دیکھتے رہیں گے۔ مسلمان اس سے قریب ہو گئے، مگر اس کے بعد اس نے اپنی حرام خوری شروع کر دی۔ اس کے آگے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، ایسی ایسی چالیں چلی ہیں ان لوگوں نے، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ والی آیت جو ہے یہ مگر ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے جو توریت میں نعت مصطفیٰ کو ہٹا کر کچھ کا کچھ گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر کے حق نہ چھپاؤ۔ تم جانتے ہو مگر اس کے باوجود تم حق چھپانے کی کوشش کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اللہ نے بار بار نے سمجھایا، اللہ رب العزت نے جتنا موقع انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، مگر واہ قوم، اور فرمایا یہ سب نہ کرو، کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
نماز قائم کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع نماز میں کیا ہے؟ سنت ہے نا، نماز میں رکوع تو سنت ہے۔ اچھا، کل تک تو سنت رہی شاید، آج فرض ہو گئی کیا؟ اچھا چلیے ایک مرتبہ اور اچھے سے بتائیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، اسی آیت مبارکہ سے اس کی فرضیت کا حکم ثابت ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اسی آیت مبارکہ سے رکوع کی فرضیت، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ صرف ان کے لیے ہے، مطلب ان کے لیے نہیں ہے، بظاہر تو یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نازل فرما رہا ہے، مگر میرے اور آپ سب کے لیے کہا دوسروں کو بھلائی کا حکم دو اور خود کیا کرو؟ برائی کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو۔ مطلب جس چیز کا حکم دیا جائے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اس پر خود بھی عمل کرے۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کا حکم ہے، عمل نہیں ہے، اسی لیے اس باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ اولیاء کرام باعمل تھے، اس لیے وہ کسی چیز کا حکم دیتے تو فوراً اس پر عمل بھی اثر ہوتا اس پر۔ علماء ربانیین میں، علماء باوقار میں، جو بظاہر علماء کے بھیس میں تھے، حقیقت میں وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کی زبانوں میں بھی اثر۔ مثلاً آپ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو یار، سویرے فجر میں نماز پڑھنے جایا کرو، اور ابا جان اٹھیں گے 8 بجے، کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن باپ جب خود نماز پڑھے گا تو اسے بولنے کا بھی حق ہے، ڈانٹنے کا بھی حق ہے، اور لڑکا کبھی بھی پلٹ کر یہ نہیں بول سکتا کہ ابا پہلے خود تو پڑھ لو۔ عمل کے بعد اگر حکم ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں الگ ہوگی۔ کوئی بھی ہو، نیکیوں کا اگر حکم دیتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس کو توجہ سے پوری گفتگو کو سنتے چلیں گے، ہر ہفتے آئیں تھوڑا سا، یہودیوں کے بارے میں بہت پوری ڈیٹیل سے پوری بات چلے گی ابھی پارے کے آخر تک، بلکہ پہلا پارے دوسرے پارے کی دوسری رکوع تک، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ تک، یہ انہی کا بیان چلے گا بھی، اور انہی کے ضمن میں اور کچھ باتیں بھی آ جائیں گی، پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پورا بیان ہوگا۔ پھر تیسرا پارے میں شروع ہوگا۔ پورے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بار بار بیان فرمایا، اور بار بار بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے، حکمت یہ ہے رب العالمین کی، کہ امت مصطفیٰ اسے سنیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان جیسے بنی اسرائیلوں کے جیسے نافرمان نہیں بنایا، جو اپنے ہی نبی کو قتل کر دیے، اپنے ہی نبی کو طرح طرح کے سزا دی۔ قرآن میں ہے نا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں، کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا حکمت اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ تاکہ امت مصطفیٰ خدا کی عطاؤں پر شکر کرے کہ ہم تو اپنے پیارے آقا پر کیا، آقا کو کیا برا بولیں گے، ہم تو وہ ہیں کہ مصطفیٰ کے ناخون پر بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے نالین کی خاک پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ نے بار بار بنی اسرائیل اور یہودیوں کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے۔ بہت کام ایسے بھی ہیں
جو بڑے کے علامہ صاحب لوگ نہیں کر پاتے، بڑے کے حافظ صاحب مولانا صاحب لوگ نہیں کر پاتے، اور بہت بڑا بے نمازی سنی وہ کام وہ کر گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے کوئی نہیں جانتا، یہ اس کے دین کا کام ہے، وہ جس سے چاہے گا اپنے دین کی خدمت لے گا۔ ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سب سے بھی اپنے دین کا کام لے۔ دین کا کام کئی صورت میں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دین کا کام جو ہے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ عمل کا نام ہے دین کو آگے پھیلانا۔ جب عمل کریں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کہ یار بازو والے کو بھی نمازی بناؤ، اسے بھی حضور کی سنتوں کا عامل بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔